بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چند گھنٹوں کے بعد 11 جون ہے اور 11 جون کے روز متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے ایپی میسو کا 47واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور اس کی تقاریب پابندیوں کے باوجود بھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی ہے، اس کے قائد پر بھی پابندی ہے، تو مختلف چھوٹے چھوٹے گھروں میں، آفیسز میں اور اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی رہائش گاہوں میں ان تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے ملک بھر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اپنے حساب سے مختلف علاقوں میں ان تقاریب کا اہتمام کیا ہے۔ تو 47واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تمام وہ کارکنان جڑ بیٹھیں گے جو کافی عرصے سے ایک دوسرے سے نہیں مل سکے ہیں۔ تو یوم تاسیس کے توسط سے مختلف علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے آفیسز میں یوم تاسیس کی تقاریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اب میں ذکر کروں گا ناظرین ان آجود ماجود کا جو گزشتہ کئی سالوں سے بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف پروپیگنڈا مہم ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور گزشتہ روز بھی ان دونوں آجود ماجود کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تقریباً کوئی 10 سے 12 منٹ کی، اور اس پوری ویڈیو میں ان دونوں آجود ماجود نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو بیمار قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں گیگرن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل تکلیف میں ہیں۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب صحت مند ہیں الحمدللہ، اور پوری طرح سے وہ جس طرح سے فکری نشستیں کر رہے ہیں اور جس طرح سے ملکی حالات، بین الاقوامی حالات اور ملک کی سیاست پر، اور پھر خاص طور پر جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی ہے اس پر جو ان کے تبصرے رہے ہیں، جو ان کے مشورے شامل رہے ہیں، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بیمار شخص جو ہے وہ اتنی سٹرگل نہیں کر سکتا جتنی الطاف حسین صاحب کی گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران خاص طور پر نظر آئی ہے، جب سے ملکی حالات کافی خراب رہے ہیں۔ تو پہلے تو ان دونوں کی الطاف حسین صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ان دونوں آجود ماجود جو ہیں ان کی وہ جو خبریں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کی تردید ہو گئی ہے، اور جو سننے والے ہیں جو الطاف حسین صاحب کو پورا ہفتہ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، تو یہ ان کی اس بات کی بھی تردید ہو گئی ہے۔ اور یہ جو آجود ماجود ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخص ہیں جو 90 کی دہائی میں، جب 80 کی دہائی میں جب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب ملک میں تھے تو ایک دیدار کرنے کے لیے گھنٹوں 90 کے باہر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور متعدد بار ان لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں متحدہ قومی موومنٹ میں کوئی اہم ذمہ داری بھی دی جائے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ٹکٹوں کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، جب ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، اور ان کی جو شہرت تھی، جس معاملے میں ان کی شہرت تھی، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں متحدہ قومی موومنٹ میں نہ تو کوئی اہم ذمہ داری دی گئی اور نہ ہی انہیں ٹکٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پھر مایوس ہو کر متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ گئے، لا تعلق ہو گئے، اور لا تعلق ہونے کے بعد پھر یہ مسلسل بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا مہم ان کی شروع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بھی ہیں، جہاں انہیں پوری طرح سے دھتکارا گیا ہے، اور
اب وہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بھی جو ایک دھڑا ہے ایم کیو ایم پاکستان میں، تو کئی دھڑے بن چکے ہیں. خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار صاحب کا جو دھڑا ہے اس کے خلاف بھی مسلسل یہ اپنی ہرزہ سرائی کرتے آئے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے کیمپ کا یہ حصہ ہیں. تو ان ماضی میں بھی ان کا یہی کردار رہا ہے، اور آج بھی ان کا یہی کردار ہے. اور پھر ان کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس کے فالوورز دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مقبول ہیں، خاص طور پر اردو بولنے والوں میں. تو یہ جو آجود موجود ہیں، ان کی جو جو فالوورز ہیں وہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ان کے انداز گفتگو بھی دیکھ لیں کہ یہ ان کا جو انداز گفتگو ہے یا ان کی جو ماضی رہا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیات کے جو ہے وہ ان کی شخصیات جو ہے وہ کس قسم کی ہے. اب میں ناظرین ذکر کروں گا سندھ کی سیاست کے حوالے سے. تو سندھ میں جو گزشتہ 4 روز سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نواب شاہ تشریف لا رہے ہیں عید کے روز، اور عید کے دوسرے روز جو ہے وہ اہم اجلاس ہے نواب شاہ میں، جس میں تمام پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی، سینیٹرز اور پارٹی عہدیدار شرکت کریں گے. وزراؤں کی تبدیلیوں کا بھی امکان ہے، کچھ وزراء کے پورٹ فولیو بھی تبدیل کیے جائیں گے، اور کچھ وزراء کو فارغ بھی کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو شٹ اپ کال بھی دی جائے گی. یہ عید کے دوسرے روز ہونا تھا، لیکن ہمارے اداروں کی جانب سے جو اطلاعات فراہم کی گئی کہ جس طرح سے موروں میں گزشتہ دنوں ضیاء نجار کے گھر کو آگ لگائی گئی اور وہاں سخت احتجاج کیا گیا، تو نواب شاہ میں بھی اس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اس لیے کہ عوام کے سامنے تو صدر مملکت ہو یا کوئی بھی بڑی شخصیات ہو وہ نہیں ٹھہر سکتی. اس وقت بھی عوام تھی، اور پھر نواب شاہ اور مورو کے درمیان جو ہے فاصلے بھی خاصے کم فاصلے ہیں. آپ کتنی بھی سیکورٹی جمع کریں، کتنی بھی اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، لیکن عوام کی طاقت کے سامنے آپ نہیں ٹھہر سکتے. پھر یہی وجہ تھی کہ اداروں نے انہیں مشورہ دیا، اور پھر یہ جو نواب شاہ عید کے روز نواب شاہ آنے کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، جو انتظامات کیے گئے تھے نواب شاہ میں، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی روز قیام کریں گے، اور کئی روز تک جو ہے اس حوالے سے ان کی میٹنگیں جاری رہیں گی. تو وہ پھر تمام پروگرام پوسٹ پونڈ ہو گئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی میٹنگز جو ہے اسلام آباد میں بلائی جائیں گی، جس میں چیف منسٹر بھی ہوں گے، تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور وہاں فیصلہ کیا جائے گا. ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مستقبل کا بھی فیصلہ ہو کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے گا یا پھر اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. تو وہ کون سی شرائط ہوں گی، کون سے معاملات ہوں گے، کون سی مشاورت ہوگی جو اگر کنٹینیو کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ وزراء کی بھی تبدیلیوں کے امکانات ہیں. خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ کی جو ہے وہ اس کو جو ہے تبدیل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کئی نئے وزراء شامل کیے جائیں گے، اور پرانے وزراؤں کو چھٹیوں پر بھیج دیا جائے گا. یہ کچھ امکانات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بعض وزراؤں سے ناراضگی بھی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے فوری طور پر نہ صرف ہٹا دیا جائے گا بلکہ ان کو پارٹیوں سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی فارغ کیا جائے گا. خاص طور پہ ایک امتیاز شیخ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک اسد سکندر صاحب کے لیے سن رہے ہیں کہ ان کو بھی پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور ملک چنگیز خان کو ان کی جگہ پر کہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں. امتیاز شیخ کی جگہ پر کہا ہے کہ وہ ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی تھے ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علی حسن زرداری صاحب پر بھی جو ہے وہ کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی حسن زرداری جس کے پاس بڑی دو اہم وزارتیں ہیں، اس کی نگرانی پر آصف علی زرداری صاحب نے اس کو اپنے بھتیجے کو لگا دیا ہے. اس کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے. اور اس اطلاعات کے بعد سابق وزیر داخلہ جناب ذوالفقار مرزا نے
ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علی حسن زرداری کا بھی حشر ڈائری کی طرح ہوگا، یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، جس طرح سے اویس مظفر ٹپی کے ساتھ ہوا ہے، یا جس طرح سے ایک سٹنگ منسٹر ہیں اس وقت کیبنٹ میں، اس کے ساتھ ہوا، یا پھر ایاز سمرو کے ساتھ ہوا، یا میمن صاحب کے ساتھ ہوا، یا ستار کریو صاحب کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ماضی میں آصف علی زرداری صاحب اپنے با اعتماد ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، علی حسن زرداری صاحب کا بھی انجام اب مستقبل میں انہیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کے ذوالفقار مرزا صاحب نے نام لیے، ان تمام لوگ جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف اہم عہدیدار تھے، وزراء تھے، اراکین اسمبلی تھے، بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے اہم جو ہے وہ دوست سمجھے جاتے تھے، ان کے بااعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ پھر ان لوگوں سے ماضی میں وزارتیں بھی چھینی گئی، اور پھر انہیں ان کی زمینوں پر مبینہ طور پر قبضے، ان کی پراپرٹیوں پر قبضے کیے گئے، اور انہیں جو ہے وہ ملک بدر ہونا پڑا۔ کچھ لوگ اس میں مارے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ان کا ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آگے چل کر کچھ جو کچھ ماضی میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے، اب وہی علی حسن زرداری کی باری ہے، علی حسن زرداری صاحب کے ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ مبینہ طور پر علی حسن زرداری کی مانیٹرنگ پر اس کے اپنے بھتیجے کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ اپنے وزراء جو تھے، ان کے اپنے وزراء اراکین اسمبلی جو تھے، ان لوگوں نے عید کا دن جو ہے بڑے کڑے سخت پیرے میں گزارا، اور جو اراکین اسمبلی تھے یا وزراء تھے، انہوں نے جو اپنے گھروں میں ٹائم پاس کیا، اپنے حلقے میں بھی نہیں جا سکے۔ دوسری جانب خوف اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے بعد آصف علی زرداری صدر مملکت نے بھی سندھ آنے سے گریز کیا، جس طرح سے انہوں نے 3 اپریل کو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی تھی اس پر انہیں جانا تھا، پھر اچانک انہوں نے وہ بیمار ہو گئے، اور پھر بیماری کے باعث وہ نہیں جا سکے۔ تو صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی خراب ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں، یا اس صورتحال جو کی تو رہے گی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔